جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا فما كانوا مؤمنين. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جنس کا کوئی نصیحت کرنے والا آئے، کوئی سمجھانے والا آئے، تمہیں ڈرانے والا آئے، اور تم یہ حالت یاد کرو اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں ڈول میں تم کو پھیلایا، زیادہ دیا، رعایت بھی دی، تمہیں رزق میں بھی برکت دی. سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. انہوں نے آگے سے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ، ہمارے پاس منگوا دو، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے کہا بس تم اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آئے جاتا ہے، بس قریب ہے. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے تمہارے باپ دادا ہیں آپ بنا لی ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، تم نے خود ہی ان کو مشکل کشا حاجت روا بنا رکھا ہے. سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخر اللہ کی طرف سے فرمایا ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، ایمان والوں کو، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ایمان لانے والے نہیں تھے. قرآن کریم 8واں پارہ سورۃ اعراف ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بڑی تلقین کی، بڑا اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن الٹے وہ آگے سے دھمکیاں دیتے تھے اور مذاق کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس عذاب کی بابت کہہ رہا ہے لے آ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اب یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ. اصل میں جو عذاب ہے کسی پیغمبر کے بس میں نہیں کہ وہ معجزہ دکھا دے جب تک میرا اللہ نہ چاہے. یہ اختیار سارے میرے اللہ کے ہیں، لیکن پیغمبر کے ہاتھ پہ اللہ معجزہ ظاہر کرتا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام کا سارا معاملہ میرا رب دیکھ رہا تھا. اب قوم نے ویسے بھی فخر اور غرور میں کہہ دیا کہ جو عذاب لے جو تیرا رب کرے گا دیکھ لیں گے.
آخر پھر اللہ کا عذاب آ ہی گیا۔ فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے، یہ بڑی قیمتی بات اور بڑی سمجھنے والی بات ہے، جاہل لوگ اس کا الٹ معنی لیتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ دیکھو بھئی عذاب تو اللہ نے لانا ہے، میرے بس میں نہیں ہے، اختیار تو میرے اللہ کا، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اور کسی بھی پیغمبر کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اپنی طرف سے معجزہ دکھائے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ تو انہوں نے کہا تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اللہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ آخر پھر آگے اللہ کا ذات، اللہ مشرکانہ قائد رکھنے والے، مشرکانہ مال میں ملوث کسی کو انہوں نے اپنی طرف سے، اللہ کسی کے اپنی طرف سے لات، کوئی عزا، کوئی منات، کوئی حبل، چار انہوں نے بتائے ہوئے تھے مشکل کشا۔ لات بھی مشکل کشا ہے، عزا بھی ہے، منات بھی ہے، حبل بھی ہے۔ آج کل کے جیسے مشرکانہ قائد ہیں، لوگ ملوث ہے، نام رکھیں داتا گنج بخش، حضرت داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز، بابا فرید شکر گنج، مشکل کشا، اللہ ایسے ہی انہوں نے بھی نام رکھے ہوئے بڑے کرنے والے۔ اللہ معبود مشکل کشا گنج بخش، حالانکہ ان کے مشکل کشا ہونے میں، گنج بخش ہونے میں کوئی دلیل نہیں، رب نے ان کو کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہی نہیں کہ تم مشکل کشا، ہم نے بنا رکھا ہے تو مشکل کشا ہے، تو بابا فرید گنج شکر ہے، اور تو جناب حضرت فلانا ہے، تو حضرت فلانا، تو خواجہ غریب نواز۔ کس نے بنایا غریب نواز؟ کس نے نام رکھے؟ تم نے رکھے اپنی مرضی سے۔ تو میرے اللہ نے پھر اللہ وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا۔ اتنے بڑے بڑے قدوں والے، اتنے بڑے بڑے طاقتور جوان، ریت اور پتھروں کے اندر مکان اور بنگلے بنانے والے، اتنے سائنسدان اور سمجھدار، پھر میرے اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اور جو ہمارے پیغمبر کے فرما بردار تھے ان کو ہم نے نجات دے دی، بچا لیا۔ اللہ حدیث میں آتا ہے، تفسیروں میں 7 راتیں 8 دن، 7 راتیں 8 دن مسلسل لگاتار تیز ہوا چلی، تیز ہوا اور ٹھنڈی ہوا، سرد ہوا، 7 راتیں 8 دن جاری رہی، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اور قوم عاد کے بڑے بڑے قدور لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے لاشیں قرآن کہتا ہے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے وہ کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں، ایسے لمبے لمبے لاشیں ان کے پڑے ہوئے تھے، تنوں کی طرح زمین پر نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قوم سمود، حجاز اور شام کے درمیان یہ وادی قرائے کرہش ہے، اور وہاں پر یعنی یہ ان کے ساتھ اللہ کا عذاب آیا۔ یہاں اس علاقے سے گزرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ آج بھی وہ بستی اور وہ علاقہ موجود ہے،
جہاں پر یہ قوم فخر اور غرور کرتی اور گمانڈ کرتی ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمیں یہ طاقت ہے، ہمیں یہ ہے وہ، اللہ کا عذاب آیا کھجور کے تنوں کی طرح جناب، جیسے کھجور کے مڈ ہوتے لمبے 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 انہیں قد تھے، اتنی ہوا تیز چلی اور اتنی ٹھنڈی بات، سب وہاں پڑے ہوئے، کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکا، یہ ان کا حال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سعودی عرب کے قریب یہ علاقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علاقے سے جب بھی گزرو روتے ہوئے گزرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گزرو، اس علاقے سے اتنا اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو جن لوگوں نے اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات پہ عمل کیا اللہ نے ان کو نجات دے دی، اور جنہوں نے نافرمانی کی رب نے ان کا ککھ نہیں چھوڑا، تباہ و برباد کر دیا۔ چند منٹ پہلے وہ فخر اور غرور کے گیت گا رہے تھے، لیکن جب ہوا چلی تو رب نے تباہی مچا دی میرے اللہ نے۔ وہ بڑا زبردست جابر ہے، رحیم و کریم بھی بڑا ہے، کوئی سچی توبہ کر لے تو رب معاف بھی کرنے والا، اور جو کوئی فخر کرتا ہے پھر رب اس کو اماں بھی یاد کرا دیتا ہے، جیسے فرعون کو اماں یاد کرائی، قارون کو اماں یاد کرائی، حمان کو اماں یاد کرائی، قوم عاد کو میرے اللہ نے اماں یاد کرائی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اتنا بڑا پانی آیا، اللہ اکبر، آسمانوں تک کشتی پہنچ گئی، وہی بچے جو کشتی میں تھے، باقی کوئی چیز نہیں بچی۔ ہر وقت اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کے نبی کی فرما برداری کرنی چاہیے، یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ وآخر